أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سلمہ بنت افتخار احمد. میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں کتاب الدعا، دعا کے مسائل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. ایک نظر پچھلی قسط پر ڈال لیتے ہیں. پچھلی قسط میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کی سنت تھی کہ آپ تمام ظاہری اسباب استعمال کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے خشوع و خضوع سے خوب دعا کرتے، چاہے وہ میدان جنگ ہو یا کوئی بھی معاملہ. اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اولاد کی تربیت ہو یا کوئی بھی معاملہ، اپنی طرف سے تمام محنت اور کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کرنا لازمی ہے. اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا اللہ سے قریب کرتا ہے. اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے قول و فعل دونوں میں اللہ کو یاد رکھے. اس کے علاوہ ہم نے استغفار کرنے کی اہمیت اور اس کی برکات پڑھی تھی. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے نہ صرف محبت کرتے ہیں بلکہ ہر غم اور پریشانی اور تنگی کا علاج کثرت سے توبہ کرنے میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور بھی اہم چیز یہ پڑھی تھی کہ ہمیں ہر اس عمل اور اذکار سے ہوشیار رہنا ہے جو آپ کی سنت میں نہ ہو اور نہ ہی صحابہ کرام نے کیا ہو، کیونکہ ہر نکالی ہوئی چیز جو ثواب کے خیال سے کی جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. گمراہی یعنی سیدھی راہ کو کھو دینا. گمراہی کا ٹھکانہ آگ ہے. یہ نسائی کی حدیث کا مفہوم ہے. جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا. سب سے مستند یہی درود ہے. اس کے علاوہ یہ سارے درود مثلا درود تاج، درود گنج العرش، دعائے بیس، عہد نامہ، درود اکبر، درود مقدس، درود ماہی وغیرہ جو کہ ہم نے ناموں کے ساتھ پچھلی قسط میں پڑھے تھے، یہ سب ایسے اذکار ہیں جو سنت رسول سے ثابت نہیں ہیں. آگے پڑھتے ہیں. غیر مسنون ذکر کے سلسلے میں ہم یہاں اللہ یا اللہ کے ذکر کے بارے میں یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور اس کے بعد خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ حدیث اور فقہائے اعظام میں سے کسی کے قول و فعل سے صرف اللہ یا اللہ کے ذکر کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اس غیر مسنون ذکر کی دعوت دینے والے گروہ کی تعلیمات کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ اس کے ذریعے آہستہ آہستہ انسان کے عقائد میں اس طرح نقب لگائی جاتی ہے کہ ذاکر بالآخر شرک کی اتھاہ گہرائیوں میں پہنچ جاتا ہے. ابتدا میں ذاکر کو اللہ کی ضربوں سے اس طرح قلب کو جاری کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے کہ ذاکر کا قلب ہر وقت از خود سوتے جاگتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے اللہ کا ذکر کرنے لگے. اس کے بعد ذاکر کو اللہ کے ذکر کی ضربوں سے اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ اپنے جسم میں سرایت کرنے یا ضم کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے. یہ وہی عقیدہ ہے جسے صوفیہ کی اصطلاح میں حلول کہا جاتا ہے، جو کہ کھلم کھلا شرک اکبر ہے. ذکر کے اس مقام پر پہنچ کر ذاکر ذکر کو تلاوت قرآن پاک، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج سے افضل سمجھنے لگتا ہے. اللہ کے ذکر کی مجالس میں دوران ذکر نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے بلکہ ذاکر قلبی کو بیت المعمور، بیت اللہ شریف کے برابر آسمانوں پر وہ گھر جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں تک پہنچانے کی خوشخبری بھی سنایا جاتا ہے. اس ذکر کے داعی یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ 60 سال تک ذاکر قلبی نہ بننے والوں کو رسول اللہ اپنی امت سے خارج کر دیتے ہیں. ان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد ذاکر قلبی سے منکر نکیر
سوال جواب نہیں کرتے۔ نیز ذاکر قلبی اپنے قبر میں بیٹھ کے نہ صرف اللہ اللہ کرتا ہے بلکہ قبر پہ آنے والے لوگوں کو فیض بھی پہنچاتا ہے۔ یہ تمام عقائد نہ صرف یہ کہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا انسانی جسم میں حلول کرنا اور ذاکر قلبی کا قبر میں بیٹھ کر لوگوں کو فیض پہنچانے کا عقیدہ سراسر شرک اکبر میں شامل ہے۔ غیر مسنون اور خود ساختہ ادعیہ اذکار کا دوسرا الگناک پہلو یہ ہے کہ ان پر عمل کرنے سے مسنون اذکار کی اہمیت بالکل ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ رسول اللہ نے لا الہ الا اللہ کو افضل ذکر قرار دیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو جنت میں داخل ہونے کی ضمانت قرار دیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو جنت کا خزانہ کہا گیا ہے۔ اس میں اعظم کو قبولیت دعا کا شرف حاصل ہے۔ درود شریف کا ذکر قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا باعث ہوگا اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ قرآن مجید کو خود اللہ کریم نے ذکر بتایا ہے جس کی تلاوت کا ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ صبح شام کے اذکار، سونے جاگنے کے اذکار، کھانے پینے کے اذکار، توبہ استغفار اور استعاذہ کے اذکار، دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کرنے کے اذکار، غرض بے شمار ایسے اذکار ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں، جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل کیا اور امت کو بھی اس پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار کو ترک کر کے غیر مسنون اور خود ساختہ اذکار پر عمل کرنا، ان کی دعوت دینا، ان کی اشاعت کرنا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت رسول ہے یا بغاوت رسول۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں رسول اللہ سے جو عمل ثابت نہ ہو وہ کر کے اللہ کے غضب کو دعوت نہ دی جائے، کہ اہل ایمان کو ایسے کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 1۔ بعض احادیث میں مختلف اذکار کا زیادہ اجر و ثواب اور دینی اور دنیاوی فوائد بتائے گئے ہیں۔ مثلا جو شخص ان میں دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھے تو اس کے گناہ خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص صبح شام 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھے، اللہ اس کے دین اور دنیا کے سارے فکر دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ سورہ الحشر کی آخری 3 آیات جو هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا سے شروع ہوتی ہیں، صبح کے وقت پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر اسی دن مر جائے تو شہادت کا مرتبہ پاتا ہے۔ اسی طرح شام کے وقت یہ آیات پڑھنے والے کے لیے بھی ایسے ہی اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح بہت سے دوسرے اذکار ہیں جن کے دنیاوی فوائد اور اخروی اجر و ثواب بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ جو شخص اسلام کے بنیادی فرائض پورے کرنے کے بعد مسنون اذکار کا احترام کرے گا، اسے یقیناً وہ اجر و ثواب اور فوائد حاصل ہوں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ دعا کی فضیلت، ہم نے جو پیچھے جو چیزیں ہم نے پڑھی تھیں اس کے بارے میں صحیح اور مستند احادیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ دعا عبادت ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ احمد ترمذی۔ دعا اللہ کے نزدیک ایک بڑی عظمت والا عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل نہیں۔
دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی، اور عمر میں نیکی کے علاوہ کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے، لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کیا کرو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا، یعنی دعا کی اسے توفیق دی گئی، اس کے لیے گویا رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، اور جو چیز اللہ سے مانگی جاتی ہے ان میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عافیت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا اور سخی ہے، جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی ہاتھ اٹھاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھی اور دعا مانگنے لگا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم کر۔ آپ نے فرمایا اے نمازی تو نے دعا مانگنے میں جلدی کی، جب نماز پڑھ چکو اور دعا کے لیے بیٹھو تو اللہ کی شایع نشان حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اپنے لیے دعا کرو۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے آدمی نے نماز پڑھی اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اے نمازی دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ سے 3 مرتبہ جنت مانگے اس کے حق میں جنت کہتی ہے یا اللہ اسے جنت میں داخل فرما، اور جو شخص 3 مرتبہ آگ سے پناہ مانگے اس کے حق میں آگ کہتی ہے یا اللہ اسے آگ سے بچا لے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یعنی خاص مواقع پر دعا کے الفاظ 3 مرتبہ دہرانا مسنون ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا ذکر کرتے اور اس کے لیے دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے دعا فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعائیں پسند فرماتے اور دوسری دعاؤں کو چھوڑ دیتے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے مسنون ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اللہ سے پختہ ارادے کے ساتھ سوال کرے، یوں نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو عطا فرما، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ دعا مانگتے وقت قبولیت کا مکمل یقین رکھنا چاہیے اور دعا پوری توجہ اور یکسوئی سے کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف اور اظہار ندامت کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے تیرے سوا کوئی الہ نہیں، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، میرے گناہ معاف فرما، تیرے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں، تو اللہ کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جانتا ہے اس کا رب ہے جو معاف بھی کرتا ہے سزا بھی دیتا ہے۔ اسے حاکم نے روایت کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں لا الہ الا انت لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ حضرت ابو
داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کسی مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرنا دعا قبول ہوتی ہے۔ غائبانہ دعا کرنے والے کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے بھائی کے لیے کوئی بھلائی والی غائبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتہ آمین کہتا ہے، یعنی اللہ تیری دعا قبول کرے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ تجھے بھی اللہ ایسی ہی بھلائی عطا فرمائے۔ معمولی چیز بھی صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو اپنی ہر ضرورت اللہ سے مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلے کی طرف رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے روز رسول اللہ نے مشرکین مکہ پر ایک نظر ڈالی اور ان کی تعداد 1000 تھی، جبکہ آپ کے صحابہ کی تعداد 319 تھی۔ رسول اللہ نے قبلے کی طرف رخ کیا اور اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلا دیے اور پکار کر دعا کرنے لگے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشہد اور درود کے بعد یہ دعا مانگتے تھے، الہی میں تیری جناب سے عذاب قبر، مسیح دجال اور موت و حیات کی آزمائش، گناہوں اور قرض سے پناہ مانگتا ہوں۔ امام کو دعا کراتے وقت اپنے علاوہ باقی لوگوں کو بھی دعا میں شریک کرنا چاہیے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے کے گھر میں اجازت لیے بغیر جھانکے، اس لیے کہ جب کسی نے جھانکا گویا وہ اس گھر میں داخل ہوا۔ کوئی شخص جو لوگوں کی امامت کرائے، دعا کے وقت دوسروں کے بغیر صرف اپنے لیے دعا نہ کرے، اگر ایسا کرے گا تو لوگوں کی خیانت کرے گا۔ کوئی شخص پیشاب وغیرہ روک کر نماز نہ پڑھے۔ دعا سننے والے کو دعائیہ کلمات کے آخر میں آمین کہنا چاہیے، وہ کلمات جن کے ذریعے سے دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس میں اعظم کے وسیلے سے کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ نے ایک آدمی کو کہتے سنا، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی، اور اسم اعظم کے وسیلے سے جب اللہ سے مانگا جائے تو وہ عطا فرماتا ہے، جب اس سے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یوں دعا مانگتے ہوئے سنا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ ہر طرح کی ہم تیرے ہی لیے سزاوار ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو احسان فرمانے والا ہے اور زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اے بزرگی اور بخشش کے مالک۔ آپ نے فرمایا اس شخص نے اسم اعظم کے واسطے سے دعا مانگی ہے۔ اسم اعظم وہ ہے جس کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو قبول کی جاتی ہے، جب اس کے واسطے سے سوال کیا جاتا ہے تو پورا کیا جاتا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، ہر خطا سے پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے واسطے سے جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ آج یہیں تک انشاءاللہ تعالیٰ، اس سے آگے ہم اگلے نشست میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔